دوسرے پارے کا آغاز سورۃ البقرہ سے ہوتا ہے۔ دوسرے پارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کا ذکر کیا ہے۔ مسلمانوں پر جب اللہ نے نماز کو فرض کیا تو ابتدائی طور پر مسلمان بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز کو ادا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دلی تمنا تھی کہ اللہ تعالیٰ قبلے کو تبدیل کر کے بیت الحرام کو قبلہ بنا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تمنا کے اظہار کے لیے کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دلی تمنا کو پورا فرما کر بیت الاحرام کو قبلہ بنا دیا۔ اس پر بعض کم عقل لوگوں نے تنقید بھی کی کہ جس طرح قبلہ تبدیل ہوا مذہب بھی تبدیل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبلے کی تبدیلی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لینا چاہتا ہے کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار ہے اور کون ہے جو اپنے قدموں پر پھر جانے والا ہے، وگرنہ سمتیں تو ساری اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہیں اور وہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم پر چلا دیتا ہے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اہل کتاب کے پختہ علم والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا ایک گروہ جانتے بوجھتے ہوئے حق چھپاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کے بندوں کو اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارا ذکر کرنا شروع کر دے تو ہماری کوئی مصیبت اور کوئی دکھ باقی نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو مخاطب ہو کر کہا، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی انسان مشکل میں ہو، اس کو مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے نماز اور صبر کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت اور محبت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، پس جو کوئی بھی حج اور عمرہ کرے اس کو صفا اور مروہ کا طواف کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کی آیات کو چھپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایسے لوگوں پر اللہ اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو، یعنی ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حقیقی نیکی یہ ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات، یوم حساب، تمام انبیاء اور ملائکہ پر پختہ ایمان ہو اور وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنے والا ہو، نماز کو قائم کرنے والا ہو، زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کرنے والا ہو، وعدوں کو پورا کرنے والا ہو اور تنگی اور کشادگی میں صبر کرنے والا ہو، اور جس میں یہ تمام اوصاف ہوں گے وہی حقیقی متقی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قانون قصاص اور دیت کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے۔ تاہم اگر کوئی اپنے بھائی کو معاف کر دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے، لیکن زندگی بہرحال قصاص لینے میں ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے مسافروں اور مریضوں کو اس بات کی رخصت دی ہے کہ اگر وہ رمضان کے روزے نہ رکھ سکیں تو وہ بعد میں کسی اور وقت میں اپنے روزوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے چاند کے گھٹنے بڑھنے کی غرض و غایت بتلائی کہ چاند کیوں گھٹتا ہے اور کیوں بڑھتا ہے۔ اس کے ذریعے اوقات اور حج کے ایام کا تعین ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کیلنڈر کو دیکھنے کے لیے صرف آنکھوں کی ضرورت ہے۔ انسان کے پاس اگر بینائی ہے تو انسان صرف چاند کو دیکھ کر ہی وقت کا تعین کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حج کے آداب کا ذکر کیا کہ حج میں بے حیائی، لڑائی اور جھگڑے والی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بھی کہا کہ حاجی کو زاد راہ کی ضرورت ہے اور سب سے بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ بعض لوگ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بہترین دے، جبکہ بعض لوگ جو ان کے مقابلے میں بہتر دعا مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بہترین دے اور آخرت میں بھی بہترین دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے جن کو ایمان لانے کے بعد تکالیف، مصائب اور زلزلوں کو برداشت کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو سابقہ امتوں کی تکالیف سے اس لیے بھی آگاہ فرمایا تاکہ ان کے دلوں میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ جنت میں جانا آسان نہیں، بلکہ اس کے لیے تکالیف اور آزمائشوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا بڑا گہرا اثر لیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں بے مثال قربانیاں دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی سرزمین پر لٹایا گیا، تپتی ریت پر ان کی کمر کو جلسا دیا گیا، ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھے گئے، آپ کے سینے میں سانس تنگ ہو گیا، لیکن پھر بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد عہد کا نعرہ لگاتے رہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ ابو جہل نے ان کے جسم کے نازک حصوں پر نیزوں کی انی کو مارا اور ستم بلائے ستم کہ آپ کی ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ اور دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دیا گیا، ایک اونٹ کو ایک طرف ہانکا گیا اور دوسرے اونٹ کو دوسری سمت ہانکا گیا۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود چرچرایا اور 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت کو نوش فرما لیا، لیکن اللہ کی توحید سے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ صحابہ کرام کی طرح ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے پر آمادہ اور تیار رہیں۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے دین سے پھر جانے کے وبال کا بھی ذکر کیا کہ جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا اور کفر کی حالت میں مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو ضائع کر دیں گے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوئے کے بارے میں بتلایا، گو کہ ان میں بعض فائدے والی باتیں بھی ہوں گی، لیکن ان کے نقصانات ان کے فوائد سے بہت زیادہ ہیں، اس لیے بنی نوع انسان کو ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ناپاکی کے ایام میں عورتوں سے اجتناب کا حکم دیا اور طلاق کے مسائل کو بھی بیان فرمایا کہ طلاق کا اختیار مرد کے پاس 2 دفعہ ہوتا ہے۔ اگر وہ مختلف اوقات میں 2 دفعہ طلاق دے دے تو وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ تیسری طلاق بھی دے دے تو پھر رجوع کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رضاعت کی مدت کا ذکر کیا کہ عورت اپنے بچے کو 2 برس تک دودھ پلا سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیوہ کی عدت کا ذکر کیا کہ بیوہ عورت کو چاہیے کہ 4 مہینے اور 10 دن تک عدت پوری کرے۔ اس کے بعد اگر وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو اس کو اس کی مکمل اجازت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی حفاظت کا ذکر کیا کہ تمام نمازوں خصوصاً درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے پارے میں بیان کردہ مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے حاصل ہونے والے اسباق پر عمل پیرا ہونے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔